أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ پر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 106 یہ شامل ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں نہایت اہم حکم کا بیان ہے، اور اس حکم کا تعلق قرآن مجید کا جو قانون وصیت ہے یا قانون وراثت ہے اس سے متعلقہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ نہایت اہم قانون ہے، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اور وصیت انسان کو کرنی چاہیے اور کس کے حق میں کرنی چاہیے، اور وہ کتنے میں، یعنی کل جو ترکہ ہے میت کا اس میں سے کتنے میں نافذ ہو، اس سے متعلقہ احکام جو ہیں وہ تفصیل سے قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر گزر چکے ہیں، نمبر 180 کے ذیل میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیۃ، وہاں پر گزر چکے ہیں۔ اس طرح سے جو سورہ نساء ہے اس کا رکوع نمبر 2 وہ مکمل طور پر وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، کہ مرد فوت ہو جائے تو اس کو مال میں سے، اولاد ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں اس کا حصہ 1/8 ہوگا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کا حصہ بڑھ کے 1/4 ہو جائے گا، یہ تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اس طرح سے اگر عورت فوت ہو جائے تو اگر اس کی اولاد ہے تو خامند کا 1/4 ہے، یعنی ربع ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو خامند کا 1/2 ہے۔ اس طرح سے باپ کی مختلف حالتیں ہیں، اس کو کس حالت میں کتنا مال ملے گا، اور ماں کی مختلف حالتیں ہیں، اور دیگر اس طرح سے مختلف حالات تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بیان ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سورہ احزاب ہے سورہ نمبر 33 اس کے آیہ نمبر 6 کے اندر بھی وصیت کے بارے میں کچھ احکام مزید آئیں گے، اور یہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے یہ 3 سے 4 جگہ رکھی ہیں جہاں پر تفصیل کے ساتھ وراثت اور وصیت کے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نساء، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا، سورہ نساء کا رکوع نمبر 2، وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کے اوپر 4 طرح کے حقوق ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں تو صرف ایک ہی طرح کا حق نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وارث آ جاتے ہیں اور جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا لے لیتے ہیں، یہ وراثت ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی حق نظر آتا ہے اس میں سے، نری جہالت، لا علمی ہے، اور دین اسلام کے احکام کی بغاوت ہے کھلی، صرف اور صرف میت کی وراثت اور مال کے اوپر نگاہ رکھنا، اور جو ہے وہ مالدار شخص کے فوت ہونے کا انتظار کرتے رہنا کہ یہ مرے گا تو اتنا سارا مال جو ہے نا وہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ بہرحال اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا ایک نظام کا فقدان ہے۔ میت کے مال کے اوپر 4 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے تجہیز و تدفین، اس کا جتنا خرچہ وہ میت کے مال میں سے کیا۔ ہاں اگر لوگ کرٹسی میں ارد گرد عزیز رشتہ دار کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کئی سارے علاقوں میں رسوم ہوتی ہیں کہ جی فلاں نے چونکہ فلاں موقع پر کفن دیا تھا اس لیے اب فلاں انتظام کرے گا، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو، بدلے کا ارادہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تجہیز و تکفین یہ پہلا حق۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ قرض اتارا جائے، قرض، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ مقروض کا جنازہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا،
اور قرض جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں بڑوں سے بھی، قرض شہیدوں کو بھی معاف نہیں ہوتا، قرض نہایت ہے۔ اور کئی سارے مواقع پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے کہ جی ہمارے فلاں صاحب فوت ہوئے تھے، ابو جی یا فلاں فوت ہوئے تھے ہمارے، اب جو ہے وہ فلاں فلاں بندہ کر قرض کا تقاضا کر رہے، اور قرض بھی اچھا خاصا ہے، لاکھوں میں، اور اس کے پاس کوئی تحریر بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں، تو اب کیا ہم اس کا قرض دے دیں کہ نہ دے دیں؟ بھائی شریعت کا سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، قرض دیا تھا لیا تھا تو لکھا کیوں نہیں تھا؟ کس نے کہا تھا کٹسی میں دے دو قرض؟ نہ لکھو، ہر حال میں تحریر دو، چاہے سگا بھائی سگی بہن، یا تو محبت کی غرض سے ہدیے کے طور پر آپ دے دو، ٹھیک ہے، لکھوانے کی نیت نہیں۔ جب قرض دے رہے ہیں تو پھر ہر حال میں لکھوانے، اب وہ ناراض ہو جائے گا جی، وہ کہے گا اچھا دو چار اتنے دے رہے اور پھر اس کو بھی لکھوا رہے۔ بھائی لکھوائیں، یہ سنت ہے، اس کو بتائیں کہ یہ سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو ہم تنگ نہیں کریں گے کہ آپ کے اوپر ہم جناب ادھر منجیاں لے آ کے بیٹھ جائیے تھے کہ ساڑھے پیسے سن واپس کرو، تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ کو پورا موقع دیں گے، لیکن لکھوانا بھائی سنت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ سورہ بقرہ میں واضح احکام کہ بھائی گواہ بھی متعین کرو اور لکھواؤ بھی۔ اب جو وہ جناب یہ تو میں نے لاکھوں روپیہ لینے، اب کیا کریں؟ بھائی یہ لکھ کے دینا ہوتا ہے، ایسے نہیں دینا ہوتا، اور ایسا ہے نہیں دیتے، وہ جس کو مفت کا مال آ رہے وہ کہاں سے مانے گا جب اس کو شریعت کی ایک آڑ بھی مل رہی ہے کہ بھائی لے آؤ، گواہ لے آؤ، تحریر لے آؤ، تحریر بھی پکی، سادہ کاغذ پہ نہیں۔ اور قرض کے بڑا الگ سے احکام ہے، خطبہ جمعہ کے اندر میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی قرض ایسے نہ دو، پیسے کو ساتھ نہ دو، قرض 5-10 سال کے بعد وہ قرض ویسے ہی آدھا رہ جائے گا، ڈوب جائے گا، وہ ڈیویلیویشن اتنی زیادہ ہے۔ سونا خرید کے جو بھی بھائی ہے، دو دوست ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی قرض دے کے، کوئی احسان کا معاملہ، ایک طرح کے احسان ہی ہے، دینا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے، اس کو سٹینڈ کرنے کے، سونا لیں، سونا اس کو دیں آن دا ڈیٹ، جب واپس لینا سونا اس کو کہیں بھائی اتنا سونا تھا، وہ واپس کریں۔ اس طرح سے آپ کی منی بھی سیف ہوگی، آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ خیر اور بھی ہزاروں طریقے ہیں مارکیٹ میں، یہ میرا ایریا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ مشورے دے سکوں، صرف شرعی معاملہ جتنی مجھے سمجھ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قرض دوسرا حق۔ تیسرا حق ہے وصیت، جو کہ ہمارا آج کے اس سبق میں شامل آیا کا خاص موضوع، وصیت۔ ابتدائی اسلام میں وصیت ضروری تھی جب وراثت کے احکام نہیں اترے تھے، بعد میں دین اسلام نے وصیت کو ریسٹرکٹ کر دیا۔ وصیت کے بارے میں اب قانون یہ ہے کہ 1/3 کے اندر وصیت نافذ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں، چاہے میت اپنا سارا کا سارا مال کسی کے حق میں وصیت کر کے چلا جائے۔ کئی سارے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جی میں مر جاؤں تو میرا جو بیٹا ہے یا فلاں اس نے مجھے تنگ بڑا کیا، اس نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، مجھ سے سخت ناراض ہوں، اس کو تو میں نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا، تو یہ پیسے میرے ہیں، 2 گواہ محلے دار یا 2 صاحب آپ کو بٹھایا، ان سے کہا میرا فلانا جتنا مال ہے نا میرا سارا کا سارا فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، فلاں ہاسپٹل کو دے دینا، نام نہیں لوں گا کسی ٹرسٹ یا ہاسپٹل کا، دوست ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے مفتی صاحب سیاسی ہو گئے، تو فلاں کو دے دینا۔ بھئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے شریعت، فلاں کو دینے کا آپ جتنا بھی کہہ کے چلے جائیں گے شریعت نہیں مانتی، وہ آپ کے جتنا بھی وصیت کے بارے میں آپ کا جو بیان ہے وہ 1/3 کے اندر نافذ ہو سکے۔ جو شخص وصیت کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موصی، وصیت کرنے والا، جس کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے یا جس کو کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرا یہ مال فلاں کو دے دینا، اس کو کہتے ہیں وصی۔ جس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے یعنی جس کو دینا ہوتا ہے مال، اس کو کہتے ہیں موصی لہو۔ وہ جو موصی لہو ہے نا، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی خادم بھی ہو سکتا ہے، کوئی نوکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو صرف 1/3 ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یعنی کل مال مثلا 75 لاکھ روپے ہے تو اب اس کو صرف اور صرف 25 لاکھ ملے گا، جو کہ 1/3 ہے، اس سے زیادہ نہیں، چاہے میت سب کا کہہ کے جائے۔ وصیت سے متعلقہ دیگر کچھ جو ہے وہ مسائل بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وصیت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جو وارث ہے نا اس کے حق میں وصیت نہیں، آلریڈی جس کو قرآن سننا اللہ اور اس کے رسول حق دے رہے، اب اس کے حق میں وصیت نہیں، وہ خود بخود اسبہ بن کے کسی نہ کسی اور صورتوں میں جو وراثت کی تقسیم کے احکام ہیں اس کو دوبارہ سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن وصیت اپنے ہی وارث کے حق میں، لا وصیت لوارث۔
یہاں پر وصیت کے بارے میں ایک خاص قانون کیا ہے، وہ ہے قانون شہادت، کہ فرمایا کہ اگر تم یہ لگتا ہے کہ تمہاری موت آنے والی ہے اور تم وصیت کرنا چاہتے تو اس کے اوپر 2 عادل کریڈیبل لوگ گواہ مقرر کر لو کہ جی میرا اتنا مال ہے، یہ میرا ٹوٹل مال ہے، یہ میرے ورثاء میں اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ حضر میں نہیں ہیں، یعنی مقام پہ نہیں ہیں بلکہ سفر میں، جس قدیم زمانے میں ہوتا تھا، اب تو سفر میں ہوں بھی تو ایک طرح سے انسان قریبی ہوتا، کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہوگی۔ ایک واقعے کے تناظر میں یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان تھے مدینہ کے رہنے والے، بدیل ان کا نام تھا، شام کی طرف وہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو لگا کہ کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ اس طرح سے لاحق ہوگا۔ اس زمانے میں علاج کی اتنی زیادہ تدابیر بھی انسانوں نے دریافت نہیں کی تھی، ان کو لگا کہ اب میری موت ہے۔ ان کے ساتھ جو پارٹنر تھے، جو بزنس میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، قافلے میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، وہ دونوں کرسچنس عیسائی تھے۔ وہ ان کو کہنے لگے کہ یار میرے پاس یہ ٹوٹل مال ہے، یہ وہاں پر میرے گھر میں یہ کچھ پڑا ہوا ہے اور یہ کچھ میرے پاس، یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ میرے ورثاء کو پہنچا دینا، آپ کی مہربانی ہو۔ وہ جو مال انہوں نے حوالے کیا اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا، پیالہ بھی جس طرح ہمارے ہاں یہ چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے جس میں دودھ پیتے، وہ نہیں، اربوں کا پیالہ، وہ بڑے بڑے ان کے برتن ہوتے تھے، سراہی ٹائپ چاندی کا پیالہ تھا، اس کے اوپر سونے کا جو نقش و نگار چڑھا ہوا تھا وہ بھی حوالے کیا، وہ اچھا خاصا قیمتی تھا، پریشیس ایک چیز تھی وہ۔ اب ان دونوں نے کیا کیا، ان دونوں نے وہ ادھر بیچا، جب وہ فوت ہو گئے ادھر بیچا 1000 دراہم کا، 500 آپس میں کر لیا، طے یہ کر لیا کہ باقی سارا کو سارا ان کو دے دیں گے۔ تو ورثاء کے آ کے جو کچھ مال تھا وہ سارا حوالے کر دیا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ورثاء میں سے شاید اس کی بیوی کو یا اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا کہ بھائی پتہ ہوتا ہے کہ ابو کا یا فلاں کی یہ فلاں خاص چیز بھی تھی، ایک نظر بھی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ فلانے کی فلاں چیز جو ہے نا وہ کسی کی گاڑی بھی نظر ہے، کسی کی کس چیز پہ نظر ہے، وہ ایک پیالہ تھا۔ تو وہ دونوں مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو جو چیزیں دی تھی ہم نے آپ کو دے دی ہیں، یہ چیز نہیں دی۔ بہرحال وہ ورثاء کے پاس اب کوئی گواہ یا کوئی معاملہ تو ایسا تھا نہیں، وہ کیا کر سکتے، چپ ہو گئے۔ اور انہوں نے چونکہ وہ مدعی کو گواہ دینے ہوتے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، وہ مدعا علیہ تھے، مدعا علیہ کو قسم دینی ہوتی، انہوں نے قسم دے دی۔ تو لیکن یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کو اسلام کی ٹھنڈی بہار نصیب فرما دی، مسلمان ہو گئے، وہی جو 2 وصی تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اب ان کا وہ ایک غیرت ایمانی بیدار ہوئی کہ یار جو کچھ بھی ہے مرنا تو ہے ہی، حساب تو دینا پڑے گا پائی پائی کا۔ اگرچہ حالت کفر میں یہ کیا تھا لیکن اس کا تعلق تو کسی کے مالی نقصان کے ساتھ ہے اور وہ لوگ بھی سامنے موجود ہیں، تو 500 درہم کیا ہیں اگر ہماری آخرت ہی ساری کی ساری خراب ہو جائے۔ تو وہ مان گئے کہ اس طرح سے ہوا تھا، ہم نے وہ آپس میں طے کر کے بیچ دیا تھا، اور 500 دراہم دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ دوسرا شخص مانتا نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ معاملہ الٹ ہو گیا، پہلے وہ مدعی تھے، یہ مدعا تھے، انہوں نے قسم اٹھانی تھی، قسم اٹھا کے بچ گئے۔ اب الٹ ہو گئے، اب یہ جو ہے مدعی تھے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، ورثاء مدعا علیہ تھے، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ یہ پیالہ تھا، اس طرح سے تھا۔ اب جو ہے وہ نتیجہ یہ کہ دوسرے بندے کو بھی 500 دراہم اپنے حصے کے دینے پڑے۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ بھائی اگر تو تم حالت حضر میں ہو، یعنی قیام میں ہو، 2 بندے جو آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، اعتماد والے ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان کو پاس بٹھاؤ، اپنا مال دولت وغیرہ سب کچھ ان کے سامنے رکھو۔ ویسے بھی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 دن میں انسان پہ ایسا نہ گزرے کہ وہ وصیت لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھے کہ بھائی یہ کچھ سارا مال ہے، فلاں فلاں کا دینا ہے۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، لوٹ کسوٹ، یہ ڈاکہ، ایک دوسرے کے مرنے کی جو ہے وہ انتظار میں، اور جو ہاتھ میں آیا وہ لے لیا، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ صاحب مال جو ہیں ان کے اندر بے پرواہی بہت زیادہ ہوتی ہے، بے پرواہی نہیں کہنا چاہیے، لاپرواہی ان کے اندر بہت زیادہ، کوئی مطلب حساب بھی نہیں رکھتے۔
نمبر 2 یہ ہے کہ اگر حالت سفر میں تو اس صورت میں فرمایا من غیرکم کہ تم میں سے اگر اپنے گواہ موجود نہیں ہے تو پھر کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری قوم برادری کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مسلم لکھا ہے غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس صورت میں اس کو بھی گواہی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم گواہ بن جاؤ میرے اس معاملے کے اوپر، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو گواہ ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے 4 ارشادات ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر جرا یا اس سے گواہی لینی کیسے ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید 4 ارشادات بیان کرتا ہے، وہ بڑے اہم ہیں۔ اس میں 1.1 یہ ہے تحبسون من بعد الصلاۃ، گواہوں کو تم روکو گے، گھیرو گے ان کو نماز کے بعد، مسجد میں لاؤ گے۔ من بعد الصلاۃ، جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد بھی عصر کا وقت ہے، کیونکہ عصر کا وقت جو ہے وہ ہمیشہ سے سب اہل کتاب کے ہاں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تو اس وقت آپ بلاؤ گے گواہوں کو بھری مسجد میں، سب کے سامنے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں جی وہ جو مرنے والا شخص میت اتنا مال ہمیں بتایا تھا اور فلاں فلاں کے حق میں اس نے جو ہے وہ وصیت کی۔ چاہے جتنا بھی چور ڈاکو ہو، بددیانت ہو، خائن ہو، لیکن بہرحال اللہ کے گھر میں وہ کام جائے گا، یا خلق خدا کے سامنے، اتنے زیادہ نمازیوں کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک خاص روب اور جلال ہوتا ہے، مسجد کے ماحول کی ایک ہیبت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا اللہ کے قانون کے خلاف چلنا۔ تو فرمایا کہ نماز کے بعد ان کو روکو۔ حبس کے لفظ سے مفسرین نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس کے مراد یہ ہے کہ جس سے حق لینا اس کو قید کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ قانون درست ہے، جس پر حق متعین ہو تو جو حق والا ہے وہ اس کو قید بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے تو ان کو قسمیں بھی اٹھوا سکتے ہیں، قسم اٹھاؤ اتنی بات ہے، اتنا ہی مال ہے، اور میت تبھی موت ہی مری ہے نا، کہیں تم لوگوں نے خود تو نہیں مار کے اس کے مال کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اس طرح کی اس سے ان دونوں سے قسمیں بھی اٹھوائی جا سکتی کہ تمہارا تو کوئی کردار نہیں ہے نا، تم جو لوگ بینیفیشری ہیں اس کے مال سے، کہیں تمہارا اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی خاموش، کوئی ان کا ساتھ، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں، وہ فری اور فیئر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے وہ لوگ۔ نمبر 3 لا نشتری به ثمن، ان کا جو کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے، جو اقرار نامہ ہے، اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں کھائی، یعنی ہم جو گواہ بن رہے ہیں وللہ فی اللہ، خالص اللہ کی رضا کے، ہمیں کوئی مال مطلوب نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی اپنی نام و نمود نکالنا مقصود نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا مقصود۔ ولو کان ذا قربا، نمبر 4 یہ ہے کہ اگرچہ ان کی گواہی کی وجہ سے اپنے ہی کسی قریبی عزیز کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو، خالص اللہ کی رضا کے۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اینیکس ہے اس کا جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 کے ذیل میں گزرا، یا ایھا الذین 7 یا 8 کے ذیل میں گزرا، 8 کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ سورہ نساء میں گزرا ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین، اگرچہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، والدین کو ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ حیرت انگیز مسلمان کے لیے اتنی سخت ہدایات ہیں، اور آج پوری دنیا میں مسلمان مشہور کس بات پہ، انسان کے رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں، کس حد تک ہمارے مورل سٹینڈرڈز دبا چکے ہیں۔ جتنی چیزیں اسلام کی پہچان ہوا کرتی تھی، مسلمان کی پہچان ہوا کرتی تھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مقابلے میں سچے ہونے کے باوجود مقدمہ ہار جاتے اور کوئی گفتگو نہیں کرتے، کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ میرے گواہوں کو قبول نہیں کرتے۔ میرا بیٹا ہے، عدالت نے کہا کہ جی بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے، اللہ کی تلوار زیرہ ان کی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میرا غلام گواہی دے گا، عدالت نے کہا غلام بھی گواہی نہیں دے سکتے۔ یہودی نے قسم اٹھائی، لے گیا، باہر نکلا اور آ کر کے جو ہے وہ اسلام کی سچی گواہی دیکھ کر کے، سچا نظام دیکھ کر کے حضرت جناب عزیز مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ اسلام کا نظام تھا۔ آج ہمارے یہاں سچ کا نظام کیا، انصاف کا نظام کیا، بکتا ہے، سارا کچھ بکتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں تو 15-16 سال کے بچی کو شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب تک سفارش نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، پاور نہیں ہوگی، تمہارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
میٹرک کے بچے بچی نے پیپر دینا ہوتا ہے، پاس کرنا ہوتا ہے فزکس بایو کیمسٹری کا، جب تک وہ فون کر کے کہلوائے گا نہیں، کہلوائے گی نہیں، سفارش پہ ایسا نہیں کرو، اس کا وہیں سے ہی آپ نے اس کے اخلاق و کردار کا بیڑا غرق کر دیا، ابھی تو اس کی پوری زندگی باقی، آپ نے اس کو بتا دیا کہ اس ملک میں یہ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ سَاقًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، وہ یہ کہیں گے سب کے ساتھ کہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں، حالانکہ گواہی وہ بندے کی خاطر دے، لیکن اصل میں جو گواہی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ گواہی بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، قسم بھی صرف اللہ کی ذات کی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ بعض فقہاء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے اوپر تعزیر بھی دی جائے، یہ جو لوگ نہیں بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، بچے کی قسم اٹھاؤ، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، فلاں کرو، یہ کرو، فلاں کی قسم اٹھاؤ، فیورٹ چیز کی قسم اٹھاؤ، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو پکڑو اور تعزیر مارو، کوڑے لگاؤ ان کو، بدبختو اللہ کے چھوڑ کے غیروں کی طرف جا رہے ہو، غیروں کی قسم اٹھا رہے ہو، قسم صرف اللہ کی۔ اس لیے تو اللہ کی ذات کی اہمیت دلوں سے نکل گئی، اللہ کا حاضر ناظر ہونا، ہر معاملے میں اللہ کا گواہ ہونا، یہ اہمیت ختم ہو چکی ہے لوگوں کی، قسم اٹھانا عام سی بات بن چکی، قسم سے کیا ہوتا ہے؟ پوری قسم اٹھاؤ اگر اٹھانی ہے تو، ادھر سے بات کرتے ہیں، ادھر سے ہونٹ کے نیچے قسم پڑی ہوتی، قسم سے اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے اس کی۔ فرمایا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپا رہے، شہادت اللہ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک ہم لمن الآثمین، گناہ گاروں میں سے ہو جائیں۔ یہ جملے پبلک کے سامنے نماز کے بعد اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں کہنا آسان نہیں ہوتے، جو وہی شخص کہے گا جس کے اندر ایمان موجود ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ نہیں رہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اندر سے صاف پکا ہوں، پختہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں گواہی دے رہا ہوں، وہی یہ جملے کہے گا اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، کہ میں گواہی چھپا نہیں رہا ہوں، اگر میں گواہی چھپاؤں گا یعنی اللہ کے ساتھ خیانت کروں گا تو بے شک میں جو ہے وہ گناہ گاروں میں سے جو ہے وہ ہو جاؤں گا۔ وصیت سے متعلق کچھ مسائل سن لیجیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت جس کو مال سپرد کرے اس کو کہتے ہیں وصی، جیسے میں نے پہلے بتا دی۔ وصی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پورا قافلہ جا رہے سب کے سامنے وہ شخص یہ اعلان کر کہ میرا میاں اتنا مال ہے، آپ کی مہربانی ہے ذرا میرے ورثاء کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتا دینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ وصی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے سفر میں انسان کے ساتھ مختلف حالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان وہاں پر ہو ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہ ہو، تو اگر مسلمان ہو مل جائے یا اس کو ڈھونڈنا چاہیے افضل ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے یعنی جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اس سے ہمیشہ گواہ کا مطالبہ ہوتا ہے عدالت کے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ اس سے قسم مانگی جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تم قسم اٹھا دو، اس سے قسم مانگی جائے گی، قسم نہیں دے رہا تو سمجھو وہ مقدمہ جو ہے وہ ہار جائے۔ اسی طرح سے جس کا کسی پر حق ہو وہ اس کو قید بھی کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اس سے نکالا ہے اس آیہ مبارکہ سے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو عصر کی نماز ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے جو گواہوں سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو ان کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ بھی مفسرین نے فرمایا بعد الصلاۃ سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔